برائے خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات۔ شب جمعہ ہے، آپ سے گزارش یہ ہے کہ تمام ارواح مومن مومنات کے لیے ایک فاتحہ پڑھ دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، وبہ نستعین، وهو خیر ناصر ومعین، والعاقبۃ للمتقین، والجنة للموحدین، والنار للعاصین، والصلاة والسلام علی اکرم الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، العبد المرتضی والنبی المجتبی والرسول المصطفی، سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ شب جمعہ چلے مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف خدمت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ مل کے صلوات ایک اور بیتے محمد وعجل فرج۔ شب جمعہ ہے، آقا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے پورے خانوادے پر ایک اور حسینی صلوات بیتے محمد۔ خوش نصیب ہے وہ کہ جنہیں شب ولادت ابوالفضل عباس علیہ السلام اور شب جمعہ درک ہو گئی ایک ساتھ۔ قرآن کریم کی ہم نے جس آیت کو پڑھا ہے اس کا ترجمہ تو میں بعد میں عرض کرتا ہوں، لیکن پہلے میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یزید واصل جہنم ہو گیا، فی النار ہو گیا، ہزاروں کا لشکر لے کر آیا تھا، ذرا مجھے بتلانا کہ آج یزید کا پرچم کسے پتہ ہے کہ کیسا ہوتا ہے؟ دنیا میں کہیں یزید کا پرچم، اس کا کوئی نشان موجود ہے؟ کسی کو پتہ ہے کہ وہ کیسا ہوتا ہے؟ حسین کا پرچم غازی عباس علیہ السلام کے علم کے صدقے میں آج دنیا بھر میں لہرا رہا ہے۔ دنیا کا کوئی شہر ایسا نہیں غالباً جہاں ابوالفضل عباس علیہ السلام کا علم کہیں نہ کہیں نہ لہرا رہا ہو۔ یہ علم کی شان وہ ہے، اور یہ علم بھی
کہیں ہم نے ایجاد نہیں کیا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ علم ہے جو کپڑا ہے، اس کپڑے کو چومنے سے کیا ثواب ملے گا؟ کپڑا تو فیصل آباد سے بن کر آیا ہے، آج کل تو بنگلہ دیش سے زیادہ بن کر آ رہا ہے. لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ کہیں سے بھی بن کے آیا ہو، غلاف کعبہ کہاں سے بن کر آتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے. ایک مرتبہ ہسٹری میں ایسا گزرا ہے کہ پورا غلاف کعبہ پاکستان سے بن کر گیا تھا، اور ہر فرقے کے علماء اسے شہر شہر لے کر گھومتے رہے تھے اور بطور تبرک اس کی زیارت کرتے رہے تھے. ابھی تو کعبے پہ لگا نہیں تھا وہ. میری بات پہنچ رہی ہے؟ ابھی تو کعبے سے مس نہیں ہوا، لیکن اس کا احترام یہ ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ منسوب ہو گیا ہے. آپ کپڑا کہیں سے بھی لے آئیے، لیکن جب وہ منسوب ہو گیا علامہ ابوالفضل عباس علیہ السلام سے، جب وہ منسوب ہو گیا قرآن کے غلاف سے. اب اگر علم کی دشمنی میں دیکھیں، درود تاج کم از کم وہی درود پڑھ لیتے کہ جو آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. سرکار ختمی مرتبت پر کون سی درود لکھی ہوئی ہے؟ اللہم صلی وسلم مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والامراض والسقم. یعنی پوری درود تاج آگے موجود ہے کہ درود و سلام ہو اس ہستی پر کہ جو صاحب التاج ہے، والمعراج والبراق والعلم. علم تو رسول اللہ کے زمانے سے تھا نا، رسول اللہ کے پرچم میں بھی علم ہے. صاحب علم پر درود و سلام ہو. یہ درود تاج کی عبارت ہے کہ جو ہمارے مسلک میں نہیں ہے یہ درود تاج، اس لیے کہ یہاں پر ابتدا میں جب درود ہے تو پھر آل پہ درود نہیں ہے. اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہمارے مسلک سے اس کا تعلق نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ صاحب معراج پر، صاحب علم پر درود و سلام. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ علم حضور کے ساتھ ہوتا تھا جنگوں میں. حالانکہ حضور سے پہلے بھی انبیاء کی تاریخ میں بھی علم ملتا ہے، لیکن میں اس سے پہلے نہیں جان. میں تو فقط درود تاج کی روشنی مرضی کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کی ساتھ جنگوں میں اور غزوات میں علم ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ اوتین الرأیۃ غدا رجلا کرار غیر فرار. اگر علم نہیں تھا تو صحابہ کس کے لیے جاگ رہے تھے رات بھر؟ کس کے لیے جاگ رہے تھے؟ کس کی کوئی دعوت ولیمہ تھی وہاں پر کہ جو اصحاب جاگ رہے تھے وہاں پر؟ بھائی بات یہ تھی کہ کوئی نہ کوئی علم ہے کہ جس کی محبت میں، جس کو حاصل کرنے کی طلب میں جاگ رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مسلمانوں سے کہ وہ تو بڑے سنت رسول پر چلنے والے ہیں، چاہے ہمارے یہاں ثابت ہو یا نہ ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹخنوں سے اس طرح سے شلوار رکھو اس لیے کہ سنت رسول تھی. میں احترام کرتا ہوں ہر سنت رسول پر عمل کرنے والے کا. وہ کہتے ہیں کہ مسواک کرو اس لیے کہ سنت رسول تھی، برش نہ کرو مسواک کرو اس لیے کہ سنت رسول تھی. ایک صاحب آ جا کے انہوں نے صوفوں کو جلا دیا. انہوں نے کہا رسول اللہ کے زمانے میں صوفے نہیں تھے. ویڈیو دیکھی بھی ہے سب نے یا نہیں دیکھی بھی؟ کیونکہ یہ صوفے نہیں تھے لہٰذا بدعت ہیں یہ. تو رسول اللہ کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں؟ جی بہت توجہ رکھیے گا. اگر یہی معیار ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں جو نہیں تھا وہ شے بدعت ہے، وہ صاحب بدعت ہے، تو پھر رسول اللہ کے زمانے میں تو آپ بھی نہیں تھے. چھوڑ دو سفر کرنا. جلا میں تو نہیں کہہ سکتا جلا دو، وہ تو ان کی اپنی اپنی مرضی ہے سب کی. ہو سکتا ہے کوئی سعادت کو حاصل کر ہی لے اطراف میں، کچھ نہیں پتا ہوتا. کب کوئی اللہ اکبر کہہ کے کس پہ پھٹ جائے کچھ نہیں پتا ہوتا ہے نا. تو میں یہ کہنے لگا ہوں کہ تو پھر گاڑیوں میں سفر کیوں کرتے ہو؟ کھچروں پہ آ جاؤ، گھوڑوں گدھوں پہ آ جاؤ. اچھا بھائی اتنا خیال ہے سنت رسول کا کہ ہم شلوار بھی اس طرح سے پہنیں گے ان کے مطابق. میں اپنی روایت کو نہیں پڑھ رہا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ بھائی اس زمانے میں پہنی جاتی تھی. اچھا مسواک بھی کریں گے، چلیں احترام کرتا ہوں میں سنت رسول پر پابندی کرنے والے ہر شخص کا احترام ہے. تو میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر رسول کی محبت میں چند انچ کی مسواک لے کر گھومتے ہو تو کیا 6 فٹ کا علم ہمارے باکس میں چھوڑا ہوا ہے رسول کی محبت؟ ہمارے باکس میں چھوڑا ہوا ہے کیا؟ کیوں چھوڑ دیا بھائی؟
تو یہ علم علمدار کا صدقہ مل کے اللہ دیکھیں کچھ موضوعات ہیں جو غازی عباس علیہ السلام کے صدقے میں مجھے عرض کرنے ہیں آپ کی خدمت میں. آج شب جمعہ بھی ہے, اللہ جانے پھر یہ موقع کب نصیب ہو سکے کہ شب 4 شعبان بھی ہو اور شب جمعہ بھی ہو. تو کچھ باتیں عرض کروں گا, زیادہ طول کلام نہیں, اگرچہ کہ میں جملہ کل کہتے کہتے 1 گھنٹے تک چلا گیا تھا, وہ آپ ہی نے مجھے پڑھوایا تو اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا. بعد میں نے دیکھا تو تقریباً 1 گھنٹے سے اوپر. اچھا تو میں آج یقین جانیے گا کہ بات کو بہت زیادہ طول کلام نہیں دینا چاہتا, لیکن کچھ نکات جو عرض کرنا چاہتا ہوں. تو کیا رسول اللہ کے زمانے میں علم نہیں تھا؟ لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ غَدًا, کل علم دوں گا. میر انیس علیہ الرحمن نے کہا عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. یہ جو اولو العزم علمدار کی تعبیر ہے نا, ساری زندگی کی خطابتیں ایک طرف. بھائی اولو العزم انبیاء ہوتے ہیں نا, نبی ہوتے ہیں, پھر رسول ہوتے ہیں, پھر اولو العزم انبیاء ہوتے ہیں. اولو العزم یعنی صاحب عزم انبیاء, 5 انبیاء کے جو تمام انبیاء سے افضل ہیں, ہے یا نہیں؟ تو کہتے ہیں علمدار تو بہت گزرے ہیں, لیکن عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. آئے 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 یار, جو حضرت انیس کو بھی سن کے نہ بول سکے تو پھر وہ کب بولے گا مجھے نہیں معلوم. میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں, عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. ایسا ہی ہے نا, حضرت حمزہ سے علم رسول اللہ کے زمانے میں. حضرت حمزہ بھی اسد اللہ. عباس کا ترجمہ کیا ہے؟ شیر. فقط شیر نہیں, اصلاح کر لو, وہ شیر جیسے دوسرے شیر بھی دیکھ کے بھاگ جائے. اللہ اکبر. وہ ہے ابو الفضل عباس. اس خاندان میں کئی اسد اللہ ہیں. امیر المومنین نے حضرت حمزہ کے لئے کہا نہج البلاغہ میں اسد اللہ و اسد الرسول ہے. حضرت حمزہ بھی اسد اللہ تھے, اسد الرسول اللہ تھے, اللہ کے شیر. تو اسد اللہ بہت ہیں, لیکن ظاہر آپ جانتے ہیں اسد اللہ الغالب. امیر المومنین علی ابن ابی طالب, وہ اسد اللہ الغالب جو تمام اسد اللہوں پر بھی غالب ہے. اسی کا وارث ہے عباس. جیسے دیکھ کر شیر بھی بھاگ جائیں, اس شیر کو کہتے ہیں عباس. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار, ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. یار جملہ مصرانہ ضائع کرنا شاید پہنچا نہیں سکا میں اپنی اسے تخصیص سمجھتے ہوئے. کیا کہا؟ زیب علم. علی کو علم کی ضرورت نہیں ہے. علی کو اپنی عظمت کے لئے کعبے میں ولادت کی ضرورت نہیں ہے. کعبے کی عظمت ہے کہ علی ابن ابی طالب کے قدم مبارک کعبے میں آ جائیں. سنتے جانا میرے بھائی. یا علی بات پہنچ رہی ہے. بات یہ عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار. بتلائیے کہ کبھی علی ابن ابی طالب نے رات جا کے گزاری ہو علم کے لیے. یہ علم کا شرف تھا کہ دست حیدر کرار میں پہنچ جائے. علی نے کبھی کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا کہ ان کے محبوں کو کبھی شرمندگی محسوس ہو. علی نے کبھی اپنی خواہر پر ہاتھ نہیں اٹھایا. علی نے کبھی رسالت پر شک نہیں کیا. علی کبھی رسول اللہ کے ساتھ بس میں بیٹھ کے روئے نہیں. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں, باقی جو سمجھنا چاہتا ہے وہ سمجھ جائے. ہائے ہائے ہائے. بات پہنچ رہی ہے. تو زیب علم حیدر کرار. عالم میں ہوئے 4 اولو العزم علمدار, ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار. بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار. کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ. یہ وہی آیت الکرسی کی بات ہے جو میں پیش کر چکا ہوں. یاد ہے 13 رجب کے جشن میں, کرسی کے بھی رتبے سے سوا پایا ہے رتبہ. کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ.
یہ دست پہ میں قربان. یہ ہے عباس. ہے تو یہی یا وہ کہنا ہے تو مل کے کو آخر تک. یا اللہم صلی علی یہ عباس. کیا دس بدس ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ. یہ ابو الفضل عباس اسلام، حضرت حمزہ، حضرت جعفر طیار، حیدر کرار اور پھر عباس مختار. یہ میر انیس نے یعنی اس کو پورا سمیٹ دیا. علم کی تاریخ کو جو صدر اسلام کے علم کی تاریخوں سے مکمل طور پر سمیٹ دیا. اور پھر اگر ہو سکا تو میں آگے عرض کروں گا لی مش جو حکم پسر شاہ نجف سے رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے، یعنی وہ ایک عجب ہی 123 بندوں کا مرثیہ کہا میر انیس نے. جب آب روا بند ہوا فوج خدا پر، کیا جلالت ہے ایک مصرے میں. فوج جب آب روا بند ہوا فوج خدا پر، ابو الفضل عباس السلام کے لیے رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے، طالع ہوا خورشید زمیں برج شرف سے. عباس کس کے خیمے سے نکلے تھے؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے خیمے سے نکلے تھے نا. زمیں طالع ہوا خورشید زمیں، زمیں کا خورشید عباس، فقط قمر بنی ہاشم نہیں ہے عباس، خورشید زمیں بھی عباس ہے. خورشید زمیں جو عباس ہے وہ کہاں سے طالع ہو رہے ہیں؟ برج شرف، بی بی کے خیمے سے نکل رہے ہیں. گویا اس روئے زمین پر برج شرف ہے، خیمہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، اور خورشید زمیں وہاں سے طالع ہو رہا ہے. رخصت ہوئے عباس محمد کے خلف سے، گل خیمے میں رونے کا اٹھا چار طرف سے، طالع ہوا خورشید زمیں برج شرف سے. یعنی عجب کمال ہے، بحروں کو خلق کر رہے ہیں میر انیس. یہ قادر الکلامی نہیں ہے فقط، یہ میں کبھی اور عرض کروں گا انشاءاللہ، ابھی آج وقت نہیں ہے. اور ایک مجلس میں جو آن لائن تھی وہ میں پیش کر چکا ہوں، اس میں جو جا کے دیکھنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو میں عرض یہ کرنے لگا ہوں، قرآن کی آیت سن لیجئے گا، زیادہ طول کلام نہیں. میں نے عرض کیا سورہ بقرہ کی آیت پڑھی 189 کا ایک حصہ کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا. نیکی یہ نہیں ہے کہ جب گھروں میں آتے ہو تو گھروں کے پیچھے سے آؤ، یہ نیکی نہیں ہے. پشت سے چھلانگ لگا کر نہ آؤ. ظہورہا، ظہور کہتے ہیں پشت کو، اس طرح سے نہ آؤ. قرآن ازمپشنز پہ بات نہیں کیا کرتا. اللہ جانے کون کون کس کس کی عادت رہی ہوگی تاریخ میں. چھلانگیں لگا کر کود جانے کی عادت کس کس کی رہی ہوگی. کیا نیکی یہ نہیں ہے کہ جب گھروں میں آتے ہو تو بیان تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. نیکی یہ ہے کہ پہلے تقوی اختیار کرو. تقوی حاصل ہو نہیں سکتا جب تک امام المتقین کا دامن نہ تھام لو. تقوی اختیار کرو. وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. اور جب گھروں میں آؤ تو ان کے دروازوں سے داخل ہو. ارے اسی آیت کے لیے تو کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها. ہے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ یہ اسی آیت کی تفسیر میں مزید کہا تھا. بات پہنچ رہی ہے؟ آواز واضح میرے خیال میں واضح نا؟ آواز ٹھیک ہے، واضح میرے خیال میں ٹھیک ہے، صحیح ہے. اللہم صلی علی. ہاں یہ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. اے میرے ساتھ نیکی یہ نہیں ہے کہ جب گھروں میں آؤ تو ان کی پشت سے داخل ہو. نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، آؤ تو دروازوں سے داخل ہو. واتقوا اللہ، پھر سے کہا اللہ کا تقوی اختیار کرو لعلکم تفلحون، شاید تم فلاح پا جاؤ. حضور کے پاس آنا ہے، حضور کے دروازے سے پہنچو، باب مدینۃ العلم سے شہر تک پہنچو. انا دار الحکمہ وعلی بابها. یہ بھی فرما میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. حسین تک پہنچنا ہے، حسین کے دروازے سے پہنچو. اے میرے ساتھ آپ یا نہیں ہے؟ حسین تک پہنچنا ہے، باب حسین سے پہنچو. باب حسین کی پہچان ابجد سے ہی ہو جاتی ہے. عباس ابجد ہے نا، عباس کے نام کا ابجد کیا ہے؟ عین کے 70، با کے 2، الف کا 1، سین کے 60 اور 70 130. با کے 2 الف کا 1 کتنے ہو گئے؟ 133. بات پہنچ گئی. حسین ہا کے 8، سین کے 60، یا کے 10،
نون کے 50 کتنے ہو گئے؟ کاؤنٹ کروں میں؟ میرے ساتھ گننا یار، میتھس تو آپ کو مجھ سے زیادہ آنی چاہیے کم از کم. صحیح بھائی. ہا کے 8 ہیں، سین کے 60 ذہن میں رکھنا، یا کے 10 اور نون کے 50 128. حسین کے ہو گئے 128، با کے 2، الف کا 1، با کے 2، باب 5، 128 5 133. باب حسین 133، عباس 133. مل کے صلوات پہ. میں چاہتا سر یہ بات تو وہی ہے کہ باب حسین عباس سینکڑوں مرتبہ سنی ہوئی بات، لیکن میں چاہتا ذرا سا کھول کے آپ کے سامنے بیان ہو جائے. باب کے 5، حسین کے 128، 5 اور 128 133، عباس 133. باب حسین ابو الفضل عباس علیہ السلام. حسین تک جانا ہے جیسے عباس سے گزر کے جائے گا. عباس سے رد ہوئے بغیر کو حسین تک پہنچ نہیں سکتا. آئے 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 کیا عرض کروں اب میں. اور حقیقت یہ ہے فقط باب حسین نہیں ہے، طالب علمانہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ائمہ علیہ السلام میں سے جس ہستی کا نام لے لو، باب رضا بھی ہے عباس، باب جواد بھی ہے عباس، ساتھ میں امام باب الحوائج ہے، باب الحوائج بھی ہے عباس. یہ کوئی لفاظی نہیں کر رہا، خطیبانہ رنگ آمیزی نہیں ہے، یہ حقیقت ہے اور اس پر کئی واقعات موجود ہیں. بلکہ باب حضرت حجت، باب امام زمان علیہ السلام، وہ بھی عباس ہے. اگر ہو سکا تو آخر میں اس کے بارے میں ایک جملہ عرض کر دوں گا دعا سے متصل کرنے کے لیے. ائمہ علیہ السلام تک پہنچنا ہے، پہنچو عباس کے ذریعے. جبھی تو کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ امام صادق علیہ السلام حجت خدا، لسان اللہ ناطق، مل کے صلوات بھیجیں. مومنین وہاں تک بھی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے مل کے صلوات بھیجیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اے میرے ساتھ آپ، صحیح روایت ہے یہ کہ ابو حمزہ صومالی سے فرمایا میرے مولا نے، ابن قولوی نے اسے نقل کیا کامل الزیارات میں، کوئی معمولی کتاب نہیں ہے وہ، اپنے زمانے کے بہت بڑے فقیہ ہیں، اگر یہ نہ کہوں کہ سب سے بڑے فقیہ، اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث ہیں. بہت عظیم الشان کتاب ہے کامل الزیارات اس میں، اور صاحب مفاتیح الجنان نے اسی کتاب سے نقل کی ہے کہ چھٹے امام نے فرمایا ابو حمزہ صومالی جیسی عظیم ہستی سے، جیسے ابو حمزہ صومالی کو روایات میں سلمان محمدی سے تشبیہ دی گئی. بات پہنچ رہی ہے؟ جو سلمان کا مقام ہے نا اہل بیت کی بارگاہ میں، وہی مقام ہے ابو حمزہ صومالی کا. ابو حمزہ صومالی کو امام صادق فرماتے ہیں کہ جب جانا کربلا اور حائر سے گزرتے ہوئے وہاں پر ایک قبر ہے جو میرے چچا ابو الفضل عباس کی قبر ہے، وہاں پر پہنچنا، ان سبحان اللہ کانا امن العباس، یہ امام صادق نے بھی فرمایا، کانا امن العباس نافذ البصیرہ ثلب الایمان. 5 صفات بیان کی میرے مولا کی، سبحان اللہ. کہا میرے چچا، ہمارے چچا. بل دیکھیں امام کا جو کلام ہوتا ہے نا وہ اس برق کی طرح ہے کہ جس سے نور جاری ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ اس سے آگے ایک بلب ہے، صحیح ہے، جس سے وہ بلب روشن ہے، اس برق کے ذریعے سے، اس نور کے ذریعے سے. جتنی اس بلب کی کیپیسٹی ہے نا اتنا ہی وہ کلام امام سے روشن، نورانی اور منور ہے. یہ بات 0 واٹ کا بلب ہے، تھوڑی سی روشنی ہے، 10 واٹ کا بلب ہے، روشنی زیادہ ہے، 50 واٹ کا بلب ہے، روشنی اور زیادہ ہے. برق وہی ہے، ظرفیت کی بات ہے. یہ کلام امام ہے میرے ساتھ آپ، ٹھیک ہے؟ تو اور اگر بلب فیوز ہے، رسول کے پہلو میں بھی بیٹھا ہوا لیکن ہدایت نہیں مل رہی، کیا کروں؟
یول طریقہ برات ایسا ہو کہ جو آپ کیمرے کے سامنے بھی کر سکیں، مجمع میں بھی کر سکیں۔ ایک برات کا وہ طریقہ ہے کہ جو خصوصی محفل میں ہے، وہ اپنے مقام پر وہ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن ابھی تو میں بات پیش کر رہا ہوں کہ کچھ ہوتے ہیں بلب کہ جو اب میں کیا کروں۔ اچھا خبردار، میں جتنا یہاں سے کہہ رہا ہوں کوئی آگے نہ بڑھے اس سے، یہ میں ابھی سے کہہ رہا ہوں یہاں سے، میں آپ سب کی نیابت میں کہہ رہا ہوں، اور جو آپ دل میں کہہ رہے ہیں فرشتے بہت سا ثواب لکھ رہے ہیں، گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، ہے نا؟ تو کچھ بلب ہوتے ہیں وہ فیوز ہوتے ہیں۔ اب روشنی اگر نور کی پہنچے بھی نورانی نہیں ہوتے، روشن نہیں ہوتے، بات پہنچ رہی ہے یہ؟ تو کلام امام ہر انسان، پھر اس کے بعد کوئی مومن بھی ہو، وہ اپنی سطح کے اعتبار سے دیکھتا ہے، اس کے بعد اگر کوئی عالم ہے، کوئی فقیہ ہے، کوئی مجتہد ہے، کوئی محدث ہے، ہر ایک کے سمجھنے کا انداز، کلام امام وہی ہے۔ انا، بلکہ انا نہیں ہے، کانا ہے، کانا عمنا العباس۔ چھٹے امام نے یہ نہیں کہا کانا عمی العباس، یہ بھی ایک روایت موجود ہے چوتھے امام سے، لیکن یہاں فرمایا کانا عمنا العباس، میرے چچا نہیں، ہمارے چچا عباس۔ امام کا کلام ہے یہ، کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ یہ جانتے ہیں یہ کانا عمنا العباس کی کیا منزل ہے؟ یہ وہی ابناءنا و ابناءکم نا، ونساءنا و نساءکم وانفسنا و انفسکم نا۔ یہ جو نا ہے نا ہم، کیا مطلب ہے اس کا؟ حسن اور حسین فقط رسول کے نواسے نہیں ہے، رسالت کے نواسے ہیں، یہ فرق ہے۔ زیارت جامع کبیرہ میں کہ السلام علیکم یا اہل بیت النبی نہیں ہے، السلام علیکم یا اہل بیت بات پہنچ رہی ہے؟ یہ بل بہت زیادہ روشن و منور ہے ماشاءاللہ سے، میرے ساتھ رہیے گا۔ تو ایک ہوتا ہے نبی کے رشتہ دار ہونا اور ہے، نبوت سے اہل بیت ہونا اور ہے۔ نبی کے گھر والے اور ہیں، نبوت کے گھر والے۔ آپ مجھے پنجتن پاک کے علاوہ کہیں اور روایت میں، آیت میں کہیں نہیں بتلا سکتے۔ نبی سے نسبت دی گئی، یا نساء النبی، نبی کی ازواج کے لیے، یا نساء النبوہ نہیں ہے وہاں پر۔ قرآن کو سمجھو تو ایسے سمجھو، قرآن ہے قرآن، یا نساء النبی ہے، یا نساء النبوہ نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نبی کی عورت ہونا اور بات ہے، نبوت کی خاتون بن کر مباہلہ میں جانا اور بات ہے۔ آپ کی صلوات نے دو مصرے یاد دلا دیے۔ بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کا ذکر، ان پر درود اور سلام کروڑوں اور ہزاروں اور اربوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں جتنا ہے، بے نہایت درود و سلام۔ اس لیے کہ عباس وہ ہستی ہیں کہ دو عظیم ماؤں کی تمنا رہی ہے کہ عباس ان کے بیٹے سے منسوب رہے، ان کا بیٹا بن کر منسوب رہے۔ جملے کی اصلاح کر دوں، کس کی تمنا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ دلبر ام بنی دلبر زہرا ہوگا، ام بنی کا بیٹا ہے، دلبر ام بنی دلبر زہرا ہوگا، ایک عباس ہی دو ماؤں کا بیٹا۔ یہ عباس حامل لواء الحسینی آقا قمر بنی ہاشم علیہ الصلوۃ والسلام، بلند در بات پہنچ رہی ہے؟